موونگ فارورڈ جناب، آپ کو ذرا بتائیں کہ ایران جنگ کے خاتمے کا پاک چین 5 نکاتی منصوبہ جو ہے وہ آ گیا ہے۔ چین نے دیگر ملکوں کو بھی امن منصوبے میں شمولیت کی دعوت دے دی ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ 5 نکاتی امن منصوبہ سب کے لیے کھلا ہے، عالمی اداروں کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ منصوبے میں فوری جنگ بندی، جلد امن مذاکرات کا آغاز، سویلین تنصیبات، سمندری راستوں اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ اور سعودی عرب پاکستان کی سفارتی کوششوں کا معترف ہے، اور پاکستان میں سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کہتے ہیں کہ پاکستان کے ذمہ دارانہ موقف اور سفارتی اقدامات کو سراہتے ہیں۔ ویڈیو پیغام میں سعودی سفیر نے کہا حکومت پاکستان کے اقدامات بحران کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی کوششوں کے عکاس ہیں۔ انسانی اصولوں پر قائم رہنا ہی امن و سلامتی کے تحفظ کا بہترین راستہ ہے، یہ سب انہوں نے کہا۔ اس پر بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر مسعود خان صاحب۔ تھینک یو سو مچ مسعود صاحب۔ یہ جو 5 نکاتی منصوبہ ہے بڑی امپورٹنس اختیار کر گیا، اگر میں آپ سے تجزیہ جاننا چاہوں کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے، کون سے ایسے نکات ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں فریق، اگر میں یہاں پہ فریق کی بات کروں امریکہ اور ایران کی، ان کو یہ منظور ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے اس میں بات انسانیت کی ہو رہی ہے، اس میں بات امن کی ہو رہی ہے۔ ذرا مجھے اس کی امپورٹنس بتائیے گا۔ 5 نکاتی فارمولہ سب سے بہتر روڈ میپ ہے جو چین اور پاکستان نے مل کے بین الاقوامی برادری کو بھی دیا ہے اور ایران اور یونائٹڈ اسٹیٹس کو بھی دیا ہے۔ اس میں جو ہے وہ کتنا قابل عمل ہے یہ دیکھ لیجئے گا کہ اس میں جو پہلا نقطہ ہے کہ فوری طور پر جنگ بندی ہونی چاہیے اور جہاں جہاں انسانی بحران اس جنگ سے پیدا ہوا ہے اسے ختم کیا جائے، اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ایک باقاعدہ ڈائلاگ کا آغاز کیا جائے، مکالمے کا آغاز کیا جائے، ڈپلومیسی کا آغاز کیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ 2 نکات جو ہیں وہ فوری طور پر پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ صدر ٹرمپ نے جس طریقے سے تقریر کی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ 2-3 ہفتے تک جنگ اور جاری رہ سکتی ہے، تو اور اس کے بعد کسی کوئی جو سٹرکچر سفارتی عمل کی کوئی ہمیں جو ہے ابھی انڈیکیشن نہیں ملی ہے، تو یہ 2 نکات جو ہیں پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ دوسری یہ ہے کہ تیسرا نقطہ یہ بھی تھا کہ جو غیر متحارب لوگ ہیں یا سویلینز ہیں یا سویلین انفراسٹرکچر اس کو نشانہ نہ بنایا جائے، تو ابھی آپ دیکھیں کہ وہ ایران ہو یا اس کے بعد خلیجی ریاستیں، تو اس میں سویلین انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ امریکہ نے ایک طرف تو یہ کہہ دیا تھا کہ 6 اپریل تک جو ہے وہ کوئی کارروائی نہیں کریں گے جو سویلین انفراسٹرکچر کے بارے میں، لیکن سویلین انفراسٹرکچر اس کے اوپر تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں ایران میں، وہ ڈی سیلینیشن پلانٹ ہو یا میڈیکل کمپلیکس ہوں یا اس طریقے سے اور جو ہے سول انسٹیٹیوشنز ہوں ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، یونیورسٹیز بھی اس کی زد میں آ گئی۔ اور پھر یہ ہے کہ آبنائے ہرموز جو ہے ایک بہت اہم معاملہ، چوتھا نقطہ تھا، اور آبنائے ہرموز جو ہے اسے کھولنے کے لیے کوئی اس وقت کوئی لایا عمل سامنے نہیں ہے، اور جو پاکستان اور چین نے لایا عمل دیا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ تمام معاملات اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق حل کرنے چاہیے، اور ان کے بارے میں جو ہے کوئی نہ کوئی کسی قسم کی جو ہے ایسے ڈپلومیٹک کوریڈور بنانا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ صدر ٹرمپ کی جو تقریر آج ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوئی ہے اس نے جو ہے امریکہ کی پوزیشن بیان کی ہے کہ ان کی جو پوزیشن ہے، جو ان کی پالیسی ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، اور بلکہ انہوں نے ایک طریقے سے ایران کو دھمکی دے دی ہے کہ جلدی سے ان کی شرائط مان لیں ورنہ ان کو پتھر کے زمانے میں دوبارہ بمباری کے ذریعے پہنچا دیا جائے گا۔ اچھا مسعود صاحب، اب جب ہم بات کرتے ہیں ظاہر ہے بڑا امپورٹنٹ یہ پیش رفت ہے اور اس پر عمل درآمد ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، لیکن بات جب گارنٹیر کی ہوتی ہے تو اس کا رول کیا ہوتا ہے، وہ کر کیا سکتا ہے اپنی کیپیسٹی میں، کیونکہ جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ 2 بار مذاکرات ہوئے، کامیاب ہو رہے تھے لاسٹ مذاکرات ایران کے ساتھ، لیکن پھر اٹیک ہو گیا، تو ان پہ تو ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا، وہ کبھی بھی کسی بھی وقت اپنا بیان بدل سکتے ہیں، پالیسی سٹیٹمنٹ آ کر دے سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اگر گارنٹر چاہے، اگر وہ ذمہ داری لے رہا ہے کہ میں ان 2 ممالک کے درمیان ثالثی کرانے کو تیار ہوں، تو اس کے پاس کیا آپشنز ہوتے ہیں، وہ کس طریقے سے پریشر ڈال سکتا ہے، وہ کس طریقے سے وہ جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے اس کو انٹیکٹ رکھ سکتا ہے؟ سب سے بڑا ضامن اس سلسلے میں جو ہو سکتا ہے وہ خود امریکہ ہے، کیونکہ امریکہ نے حملہ کیا تھا اور اسے جو ہے یہ ماننا ہوگا کہ وہ کوئی اگر ایران کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے تو اس کی پابندی کرے گا، اور جو یہاں پہ چائنا یہ رول پلے کرتا ہے ایک میجر کنٹری کے طور پہ،
تو چائنا اپنی کیپیسٹی میں کیا کروا سکتا ہے؟ جی میں یہی کہنے والا تھا کہ جو گارنٹورز کے بارے میں ہمیں علم ہے کہ چین سر فہرست ہے، لیکن اس میں روس، مغربی یورپ کے ممالک بالخصوص جو ہے برطانیہ، جرمنی اور فرانس کو شامل ہونا ہوگا، اور اس کے بعد یورپین یونین جو ہے وہ اس میں شامل ہو سکتی ہے، کیونکہ یورپین کونسل کے پریزیڈنٹ نے حال ہی میں بیان دیا ہے کہ وہ بھی سفارتکاری کے لیے پوری یورپین یونین کے لیے تیار ہیں، کہ مطلب یورپین یونین بھی ہاتھ بٹا سکتی ہے. اور تو یہ ایک گروپ بنتا ہے. اس کے علاوہ جو ایسے ممالک جو مثلاً چین ہے، چین کے علاوہ جو ہے پاکستان ہے، ترکی ہے اور سعودی عرب ہے، پھر جو ہے ملیشیا اور انڈونیشیا اس گروپ میں شامل ہو سکتے ہیں. لیکن جو سب سے بڑی ضمانت ہو سکتی ہے، جیسا کہ میں نے کہا، کہ وہ واشنگٹن یہ وعدہ کرے کہ اس کے اوپر، ایران کے اوپر دوبارہ حملہ نہیں کرے گا، لیکن وہ اسی صورت میں ہوگا جب واشنگٹن کے مطالبات مانے جائیں. مثال کے طور پر، یا جو ان کی شرائط ہیں ان میں کوئی پیش رفت ہو، وہ ایران کا جوہری پروگرام ہو، یا اس کے علاوہ آبنائے ہرموز سے متعلق ہوں، یا اس کے علاوہ اس سے بھی آگے بڑھ کر جو ہے ان کی جو میسائل ڈیفنس سسٹم ہے یا میسائل کیپیبلٹی ہے، اس کے بارے میں کوئی اتفاق رائے ہو جائے، تو اسی صورت میں امریکہ بھی تیار ہو جائے گا. لیکن میں دوبارہ جاؤں گا کہ جو امریکہ کے صدر نے تقریر کی ہے اس میں جو ہے جنگ پہ زیادہ زور ہے، سفارت کاری کے اوپر کم ہے. سفارت کاری کا ذکر ضمناً آیا ہے، حالانکہ انہی کی وجہ سے اور ان کے کہنے پہ اور ان کے اعتماد کی وجہ سے پاکستان نے، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ چین نے بھی یہ سلسلہ شروع کیا تھا. لیکن 2-3 ہفتے میں اور تباہی ہو سکتی ہے اور صورتحال اور بگڑ سکتی ہے، کیونکہ ایران کے لوگ، اگرچہ صدر ٹرمپ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ صدر پزشکیان کے ساتھ جو ہے رابطے میں ہیں، یا اس کے علاوہ جو ہے ان کے حکومت کے یا کابینہ کے ارکان ان سے رابطے میں ہیں، یا ان کے خصوصی نمائندے رابطے میں ہیں، اور دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو باقر کالباف ہیں، جو ان کے اسپیکر ہیں، ان سے بھی رابطہ ہے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے رژیم چینج ہو گئی ہے، ان کے اہداف کسی حد تک مکمل ہو گئے ہیں. لیکن ایسا نہیں لگتا کہ اس وقت سفارت کاری وہ ترجیح ہے، پہلی ترجیح ہے. جو جنگ کے مقاصد، جو ابھی باقی باندھا مقاصد ہیں، وہ امریکہ مکمل کرنا چاہتا ہے. ایران بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ ایک لمبی جنگ کے لیے تیار ہے. اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں پاکستان اور چین کو اور جو علاقائی ممالک ہیں ان کو اپنی سفارتی کوششیں جاری رکھنی چاہیے. بالکل. اور سر، یہ جو پاکستان نے شاندار میچور ڈپلومیسی کا مظاہرہ کیا ہے، چاہے وہ پولیٹیکل ڈپلومیسی ہو، چاہے وہ ملٹری ڈپلومیسی ہو، اس کی مثال ہمیں، اس کی نظیر ہمیں ماضی میں نہیں ملتی. کتنی امپورٹنٹ ہے پاکستان کا سفارتی کردار؟ پاکستان ایز اے کی میڈیٹر اب خطے میں جنگ رکوانے کے لیے کوششیں کر رہا ہے اور گلوبل اٹینشن کا سینٹر ہے. ہاؤ سگنیفیکنٹ از پاکستان's ڈپلومیٹک رول؟ پاکستان کا رول بہت اہم ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ نہ صرف پاکستان کے حوالے سے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ماضی قریب کی جو بھی تاریخ ہے، سفارتی تاریخ ہے، اس میں اس قسم کی نظیر نہیں ملتی. روایتی طور پر جھگڑے نمٹانے کے لیے یا قطر کوئی رول ادا کرتا رہا ہے، یا اس کے علاوہ عمان کرتا رہا ہے. قطر سب سے زیادہ پیش رہا ہے، اور اس نے کئی جھگڑے نمٹائے ہیں، اور کئی مشکل صورت حال جو تھی، کئی مشکل جو سچویشنز تھی، ان کو جو ہے کسی حل کی طرف لے گئے ہیں. لیکن پاکستان کی تاریخ میں یقیناً، جیسا کہ آپ نے کہا، کوئی اس قسم کی مثال نہیں ملتی. اور پاکستان اس وقت سفارتی محاذ پہ یا سفارتی مذاکرات کے پورے منظرنامے میں اعلیٰ ترین، اپنی تاریخ کے اعلیٰ ترین مقام پہ فائز ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے، اور یہ اس کا اعتراف جو ہے دنیا بھر کے اسٹیٹسمین نے بھی اور اس کے علاوہ جو حکومتوں نے بھی کیا ہے، کہ اس وقت پاکستان کو نہ صرف چین، روس اور امریکہ کا اعتماد حاصل ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو خلیجی ریاستیں ہیں، تہران، جو ممالک ایک دوسرے کے سامنے ہیں یا جنگ لڑ رہے ہیں، ان کا بھی اعتماد حاصل ہے. تو پاکستان جو ہے صرف رابطہ کار کی طور پر کام نہیں کر رہا، وہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ٹرسٹ بلڈنگ بھی کر رہا ہے، اعتماد سازی بھی کر رہا ہے. جو ایک ملک ہے اس نے پاکستان کے اوپر اعتماد نہیں کیا، اور وہ ہندوستان ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کی یہ عزت تکریم دیکھنا نہیں چاہتا، اور اس کی وجہ سے بلکہ یہ کہ خطرات بڑھ گئے کہ وہ کوئی اس دوران کوئی ایسی کارروائی نہ کرے کہ پاکستان کی حیثیت کو سبکتاج کرنے کی کوشش کرے. تو اور وہ میں ہندوستان کا ذکر کر رہا تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں پورے کا پورا جو سفارتی عمل ہو رہا ہے، اس میں اسرائیل شامل نہیں ہے، اور اسرائیل کے مقاصد امریکہ سے مختلف بھی ہیں، کیونکہ وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے.
تو اس وجہ سے وہ موجود نہیں ہے. لیکن امریکی صدر نے کہا ہے کہ اگر کوئی اس قسم کا کوئی فارمولا نکل آیا تو اسرائیل ان کی بات سن لے گا. اچھا ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. سردار مسعود صاحب ہمارے ساتھ ہیں، صورتحال پر بات کر رہے تھے. جناب تو یہ تمام تر صورتحال بن رہی ہے. ایک صورتحال اور بھی بن رہی ہے، بارش ہو رہی ہے باہر اچھا کراچی میں. شروع ہو گئی بارش، کیونکہ جب ہم آ رہے تھے بڑا اندھیرا تھا. جب ہم آ رہے تھے آپ یقین کریں ہم گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس آن کر کے آئے تھے. صبح 7-8 بجے سورج چمک رہا ہوتا ہے کراچی میں، لیکن ابھی ایسا منظر تھا جیسے شام کے 9-8-9 بج رہے ہیں. ہر جگہ لائٹس آن تھی اور ہم یہ دیکھ رہے تھے اور ہم اسٹریٹ لائٹس بھی آن تھی. تو ذرا اس پر بات کرتے ہیں کہ بارش کیسی ہو رہی ہے، کہاں پہ کیا موسم کی صورتحال ہے. شارٹ بریک کے بعد واپس آتے ہیں.